سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پہ یہ خاص کرم کہ شدید سردی کے باوجود بھی اللہ تعالی کے ذات مبارکہ ہمارے دلوں میں جو درود پاک کی محبت ہے وہ آڑے نہیں آئی۔ ساجد صاحب کا کل فون آیا تھا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، اگر نہ ہوئی تو میں نہیں ہوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی۔ الحمدللہ خوبصورت گھڑیاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، وہ گھڑیاں نہایت ہی ایمان افروز۔ کبھی ہم اپنی اوقات کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے کرم کی طرف دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک ہم بہت ہی ناتواں، کمزور، لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار بن جاتا ہے اور ہم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو پھر مسلمانوں جیسا، ایمان والوں جیسا بہادر کوئی نہیں۔ وہ موت سے نہیں ڈرتا، وہ بلکہ موت کو یاد رکھتا ہے، اور موت کو یاد رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ جو ایمان والے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا لمحہ ایسا نہ گزرے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، بے شک کوئی بھی ایسا لمحہ ایسا نہ گزرے جس لمحے ہمارے جسم کے کسی حصے سے بھی کسی ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے عزیز و اقربا کو، ہمارے جسم کے کسی حصے سے بھی کوئی ایسی تکلیف نہ پہنچے جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کمی آئے۔ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے سب سے بہتر جو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں عاجزی، انکساری، خلوص، پیار، محبت، خدمت،
کا اپنے دل میں اس طرح بسا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرماتا ہے، ایمان والوں کو استقامت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ ہمارے ہاتھ بن جاتا ہے، ہمارے پاؤں بن جاتا ہے، ہماری زبان بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین، اور ہماری یہ زندگی بھی بہتر بن جائے، اور آمین، اخری بھی زندگی اور برزخی زندگی بھی اللہ تعالیٰ ہماری بہتر بنائے۔ آمین، اب باقاعدہ آپ سب کو میں ہمیشہ ہی آپ کی عظمت کو، آپ کی محبتوں کو، آپ کے پیار کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس درود محل کو شاد و آباد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس کے بڑے کرم کی بات ہے، بے شک، اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس درود محل کو خالصاً اپنی رضا کے لیے ہی اس کو قائم رکھنا۔ آمین، اللہ اس میں ہمیں نہ تو ایسی سوچ عطا فرمانا کہ ہم میں فرعونیت آ جائے، ہم میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے، ہم اپنی اس پہ زوم کرنے لگیں کہ بھئی ہم تو یہ کراتے ہیں، ہم یہ کراتے ہیں، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ انسان کو جو عاجزی ہے وہی انسان کی جو عاجزی ہے وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بے شک، تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ بے شک، بے شک، تکبر شیطان کا فعل اور عاجزی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا فعل۔ سبحان اللہ، تو میرا محبت برا آپ سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ تعالیٰ آپ وبرکاتہ، کے گھروں کو سب کو شاد و آباد کرے۔ آمین، میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو یقین جانے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ کتنی محبت درود محل سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس کے واسطے سے آپ میرے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم رکھے۔ آمین، جناب قاری نفیس ہی ہیں اور نفیس ہی تلاوت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، یہ جہاں پہ محبت کے معاملے آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ القابات کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ قاری صاحب بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک ہے، سبحان اللہ، اور الحمدللہ ان کے زیر انتظام مدرسے بھی چل رہے ہیں، سبحان اللہ، اور بچوں کو بہت خوبصورت قرآن پاک سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ ماشاء اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے بے تو شک، پھر اس کو دینی کاموں میں اس طرح مصروف کر دیتا ہے کہ پھر اس کو اپنے روزی رزق کی پرواہ نہیں رہتی۔ وہ کہتا ہے کہ بس میرے اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا کہ مجھ کو دین سیکھنے والا بنایا اور سکھانے والا بنایا، سبحان اللہ، قرآن سیکھنے والا بنایا اور سکھانے والا بنایا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑے کرم کی بات ہے۔ تو ہم اپنی جو مسجد غوثیہ رضویہ میں بھی قاری صاحب کے زیر اہتمام الحمدللہ مدرسہ پچھلے کچھ 4-5 ماہ سے ہم نے شروع کیا، کیونکہ ہمارے اس محلے میں یہ بہت بڑی کمی تھی۔ سب جو ملنے والے جو دوست احباب وہ امدادی اسلامیہ میں ہی اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے، تو ہمارے لیے یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ تھا کہ وہ پھر اس مسلک کا جو بچہ وہاں پہ پڑھتا ہے تو وہ اسی مسلک کی باتیں کرتا ہے، اور پھر ہمارے
جو اصل عقائد ہیں ان سے جب ہماری اولاد انحراف کرتی ہے تو پھر یقیناً ہمیں اس کا جو کوئی نہ کوئی تو ایسا مسلک کو ہم غلط نہیں کہتے، بس ان کی سوچ کو غلط کہتے ہیں، بے شک ان کی سوچ کو غلط کہتے ہیں۔ ہمارا جو سب سے بڑا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بے شک بے شک بے شک اور یہ وسیلے سے مانگنا قرآن پاک میں ایک جگہ کئی مقامات پر آیا ہے، اور جید علماء کرام جنہوں نے جو صحیح معنوں میں عالم ہے، ان کے عقائد کی روشنی میں ہم اس بات پہ مکمل طور پہ متفق ہیں، ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہونے جب تک کہ ہم توحید اور رسالت پہ ایمان نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جناب کا